اللہ 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 اللہ۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ بلائیں مصیبتیں خود مانگی ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ بلائیں مصیبتیں تو کوئی نہیں مانگتا، ہو سکتا ہے ہم نے مانگی ہوں۔ وہ کیسے؟ متوجہ ہو ذرا۔ ہم نے دعا مانگی، اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا، اور اللہ نے دعا قبول کر لی، مگر عمل تو ایسے ہیں نہیں۔ دعا قبول ہو گئی تو کیسے ملے گا وہ جام؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی طرف کچھ چھوٹی پریشانیاں، کچھ مصیبتیں، کچھ حالات بھیج دیتے ہیں۔ اگر وہ بندہ ان حالات پہ صبر کرتا ہے، اس کو بہانہ بنا کر اللہ اس کو یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب اپنے آپ کو گندا کر لیتا ہے تو ماں اس کو پھر دھوتی ہے، نہلاتی ہے۔ اب بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں تو آپ پوچھیں بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس کی ماں کدھر ہے؟ جی ماں پاس ہی تو ہے۔ تو اس کو چپ کیوں نہیں کروا رہی؟ ماں ہی تو رلا رہی ہے۔ تو وہ کہے گا ماں تو بچے کو نہیں رلاتی۔ تو جواب ملے گا جی بچہ گندا ہو گیا تھا، وہ اس کو دھو کے اس کو محبت کی وجہ سے گندا نہیں دیکھ سکتی، وہ اس کو دھو کے صاف ستھرا کر کے سینے سے لگانا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو گناہوں کی نجاست میں لچھڑا نہیں دیکھ سکتے۔ جب بندے ایسے کر بیٹھتے ہیں، فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے تو ہم پھر مصیبتیں بھیج کے میرے بندوں تمہیں پاک صاف کر لیتے ہیں تاکہ ہماری رحمت سے تمہیں حصہ نصیب ہو سکے۔ نعمت کی زینت شکر کے ادا کرنے میں اور بلا کی زینت صبر کرنے میں ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ محسن کی زینت احسان کو نہ جتلانے میں ہے۔ اگر ہمیں کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا اللہ موقع عطا فرما دے تو ہمیں چاہیے کہ جتلائیں نہ۔ کیوں؟ نیکی کر دریا میں ڈال۔ اگر جتلا دیا تو وہ نیکی کا بدلہ مل گیا۔ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اگر صدقات بھی دیتے ہو تو ان کو احسان چڑھا کے ضائع مت کرو۔ ہمارے مشائخ دائیں ہاتھ سے اس طرح نیکی کرتے تھے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کرتا تھا، اور آج ہمارا بالکل وہی حال ہے۔ ہم دائیں ہاتھ سے اس طرح گناہ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتے۔ تو جس طرح ہم گناہوں کو چھپا لیتے ہیں، ہمارے مشائخ نیکیاں کر کے ان کو اس طرح چھپا لیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گرمی کے موسم میں سخت دھوپ کے اندر کھڑے ہیں، پسینہ آ رہا ہے۔ ایک واقف کار وہاں سے گزرا، اس نے کہا حضرت چلچلاتی دھوپ ہے، پسینہ آ رہا ہے اور آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، یہ دیوار کے سائے میں آ جاتے، چھاؤں میں آ جاتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں چھاؤں میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ صاحب خانہ نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا تھا اور آج اس نے واپس کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، دھوپ میں اس لیے کھڑا ہوں کہ اس قرضے کے بدلے اس کی دیوار کے سائے کا بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، یہ بھی نہ سود بن جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔
إله إلا الله